تاریخی تجزیے میں خوش آمدید۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ایک بہت بڑی شکست یا یوں کہہ لیں کہ پیچھے ہٹنے کا تاثر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آنے والے وقتوں کی سب سے بڑی کامیابی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم بالکل ایسے ہی ایک حیرت انگیز واقعے کی گہرائی میں جانے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس نے سفارتکاری، دور اندیشی اور حکمت عملی کے پرانے تمام تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 6 ہجری کی، اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بظاہر کمزور نظر آنے والا سمجھوتا کیسے تاریخ کے دھارے کا رخ مکمل طور پر موڑ دینے کی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ 1400، ذرا تصور کریں، ایک لمحے کے لیے اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں جب مدینہ کے افق سے 1400 صحابہ کرام کا ایک عظیم الشان قافلہ نکل رہا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ ان تمام 1400 افراد نے سفید احرام باندھ رکھا تھا، جو اس بات کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت تھا کہ ان کا مقصد جنگ کرنا، محاذر آئے یا کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنا بالکل نہیں تھا۔ ان کی نیت صرف اور صرف مکہ جا کر مکمل طور پر پرامن طریقے سے عمرہ ادا کرنے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی تھی۔ عرب کے اس دور میں اس قدر پرامن اور نہتے کارواں کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اب قاعدے سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پرامن قافلے کو راستہ مل جاتا ہے نا، لیکن جب قریش مکہ کو ان کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا لشکر روانہ کر دیا۔ اب ذرا اس صورتحال کو سوچئے، ایک طرف مکمل طور پر نہے تھے اور پرامن زائرین ہیں جن کے پاس سفر کے عام سامان کے سوا کوئی ہتھیار نہیں، اور دوسری طرف جنگ کے لیے بالکل تیار قریش۔ پرامن ارادوں کے باوجود وہاں اچانک ایک ایسا شدید تناؤ پیدا ہو گیا جس نے پورے خطے کی فضا کو کسی ٹائم بم کی طرح تشویشناک بنا دیا۔ اب ایسی نازک اور دھماکہ خیز صورتحال میں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک بہت بڑی خونریز جنگ کو بھڑکا سکتی تھی، تصادم کے بجائے انتہائی دانشمندی سے سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی کا راستہ چنا گیا۔ مسلمان مکہ کے بالکل قریب حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، اور یہیں سے قریش کی طرف سے مختلف نمائندے یکے بعد دیگرے آنے لگے، اور یوں تاریخ کے ایک انتہائی کشیدہ اور نازک ترین ماحول میں صلح اور مذاکرات کی اس طویل بات چیت کا آغاز ہوا جس کے نتائج سے اس وقت کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ان طویل مذاکرات کے دوران ایک انتہائی تشویشناک اور سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ آیا۔ بات چیت کو حتمی شکل دینے اور قریش کو اپنے پرامن ارادوں کا یقین دلانے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر مکہ بھیجا گیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے حدیبیہ کے پورے کیمپ میں ہلچل مچا دی۔ اچانک یہ ہولناک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یاد رہے سفارتکاری کی تاریخ میں کسی سفیر کا قتل براہ راست اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اس ہولناک افواہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ انسانی کی ایک بے مثال وفاداری جسے آج ہم بیت رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں ایک درخت کے نیچے ان 1400 نہتے افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ عظیم عہد کیا کہ وہ اپنے سفیر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ یہ تصور ہی کتنا حیران کن ہے کہ کیسے موت کے اس عہد نے پوری فضا کی نفسیات کو بدل کر رکھ دیا۔ خیر، خوش قسمتی سے کچھ ہی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خیریت سے واپس آ گئے، اور وہ شدید تناؤ بالآخر ٹوٹ گیا۔ لیکن اس واقعے نے مسلمانوں کے غیر متزلزل ارادے کو قریش کے سامنے بالکل واضح کر دیا۔ تو جب بالآخر صلح کی باقاعدہ شرائط طے پانے لگی تو وہ اتنی کڑی تھیں کہ انہیں سن کر کوئی بھی دنگ رہ جائے۔ بظاہر یہ ایک انتہائی مشکل اور غیر متوازن معاہدہ لگ رہا تھا۔ تو آخر وہ شرائط کیا تھیں جنہوں نے اس معاہدے کو تاریخ کا ایک کٹھن موڑ بنا دیا؟ ان 4 نکات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلا، اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے مکہ کے بالکل قریب پہنچنے کے باوجود مدینہ واپس لوٹ جائیں گے۔ دوسرا، اگلے سال انہیں عمرے کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف اور صرف 3 دن کے لیے۔ تیسرا، دونوں فریق 10 سال تک کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے، جو کہ یقیناً ایک اہم پیش رفت تھی۔ لیکن چوتھی شرط حیران کن حد تک کڑی تھی۔ یہ طے پایا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے قریش کے حوالے کرنے کے پابند ہوں گے، جبکہ مدینہ سے مکہ جانے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر مکمل طور پر ون سائیڈڈ یعنی ایک طرفہ اور مسلمانوں کے مفادات کے بالکل خلاف محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سخت، غیر متوازن
اور بظاہر غیر منصفانہ شرائط کو دیکھ کر شروع میں کئی صحابہ کرام کو گہری مایوسی اور رنج محسوس ہوا۔ ان کے لیے یہ سمجھنا واقعی محال تھا کہ اتنی قربانیوں اور اتنے لمبے سفر کے بعد آخر ایسے دب کے صلح کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن یہیں پر، بالکل یہیں پر ہمیں ایک حیرت انگیز نبوی بصیرت اور دور اندیشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس تمام تر ظاہری رنج و غم کے بالکل برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف انتہائی اٹل، پرسکون اور روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ فرمایا کہ یہ صلح کوئی پسپائی نہیں بلکہ دراصل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی اور عظیم فتح کی بنیاد ہے۔ اب یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا اور سچ میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایک ایسا معاہدہ جس کی شرائط اتنی سخت اور بظاہر سراسر مخالف تھیں، وہ ایک عظیم الشان فتح کیسے ثابت ہوا؟ وقت نے اس گہری نبوی بصیرت کو آخر سچ کیسے کر دکھایا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والے نئے نفسیاتی اور سماجی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اس 10 سالہ عدم جنگ کے معاہدے نے اس پورے خطے میں ایک بالکل نیا اور پرامن ماحول قائم کر دیا۔ برسوں سے جاری جنگ کا جو خوف اور کشیدگی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی۔ اس امن کی بدولت لوگوں کو زندگی میں پہلی بار بلا خوف و خطر آزادانہ بات چیت کرنے اور دین کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنے کا موقع ملا۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان تجارتی اور سماجی رابطے دوبارہ بحال ہوئے، اور اسی ذہنی سکون اور پرامن ماحول کے نتیجے میں اسلام انتہائی تیزی کے ساتھ پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ اس تاریخی ٹائم لائن کو ذرا بغور دیکھیں، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا یہ بظاہر مشکل اور مایوس کن معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد امن کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں اسلام کی دعوت جنگ اور ہتھیاروں کے شور کے بغیر سیدھا لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے کمال کی بات، صرف 2 سال کے مختصر ترین عرصے میں یہی امن کا معاہدہ 8 ہجری میں مکہ کی عظیم اور پرامن فتح کا بالکل سیدھا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ یعنی جو کام تلواریں اور جنگیں برسوں میں نہ کر سکیں، وہ اس ایک صلح نامے نے صرف 2 سال میں کر دکھایا۔ ہے نا کمال کی بات؟ اس پورے تاریخی واقعے کا نچوڑ اور ہمارے لیے سب سے بڑا سبق بالکل یہی ہے۔ صلح حدیبیہ نے دنیا کی تاریخ کو یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی، ٹھوس اور دیر پا کامیابی ہمیشہ میدان جنگ یا طاقت کے زور پر نہیں ملا کرتی، بلکہ صبر، بہترین حکمت عملی اور امن کے ذریعے ناممکن نظر آنے والی بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات مستقبل کی ایک انتہائی عظیم الشان اور پائیدار فتح کے لیے انسان کو حال میں بظاہر کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، کچھ مشکل سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا سفارت کاری، تحمل اور دانش مندی واقعی تلوار سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے یہ حیران کن حقائق انسانی ذہن کو بالکل یہی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر تاریخ کے یہ حیرت انگیز زاویے اور یہ گہرے تجزیے آپ کو دلچسپ لگے ہیں تو ماضی کے مزید ایسے ہی اہم چھپے ہوئے اسباق کو گہرائی میں جاننے کے لیے ورلڈ ہسٹری اردو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے تاریخ کے ان پوشیدہ اسباق پر غور کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔